امانت نہیں برداشت کر سکتے، زمینوں پہ پیش کی، زمینیں کہنے لگی اے مولا ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ اللہ پہاڑوں پہ پیش کی، پہاڑ کہنے لگے ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے انسان بولا اے مولا مجھے دے دے، مجھے عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو دے دی۔ اللہ اللہ وہ امانت کیا ہے، وہ امانت کیا ہے جو انسان کو اللہ نے عطا فرمائی؟ اللہ اللہ حضرت جناب بہتی فقط حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ فاروقی مظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری کے اندر اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں لوگو سنو سنو وہ امانت کیا تھی؟ فرمایا وہ عقل کا نور تھا اور عشق کی آگ تھی۔ وہ عقل کا نور تھا، وہ عشق کی آگ تھی۔ آسمانوں نے نہ دی، زمینوں نے نہ دی، پہاڑوں نے نہ دی، انسان کہنے لگا اے مولا میرا کلیجہ عشق کے لیے بنا ہے، مجھے دے دے میں اپنے دل میں اس کو رکھ لیتا ہوں۔ رکھوں گا دل میں رکھوں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقدیم فرمایا نا تو ابھی آپ نے روح نہیں پھونکی تھی، ابھی صرف جسد حضرت آدم کا سٹرکچر تیار ہوا تو شیطان آیا کئی فرشتوں کو ساتھ لے کے چیک کرنے لگا حضرت آدم علیہ السلام کے جسد سے، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، سارا چیک کر کے نا فرشتوں نے پوچھا اس کو اللہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہے، اس کے اندر کمال کیا ہے؟ سبحان اللہ، کمال کیا ہے اس کو اللہ نائب بنا رہے؟ اس کے اندر کیا ایسی خاصیت ہے، کیا کوالٹی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اس کو نائب بناؤں گا؟ تو شیطان پورے آدم کے سٹرکچر کا معائنہ کرنے کے بعد پورا وجود اس پہ پیدا کیا اور کہنے لگا مجھے اور کچھ نہیں سمجھ آیا، بس اس کا کمال یہاں موجود ہے، اس کا کمال یہاں موجود ہے۔ بھائی یہاں کیا مطلب؟ اس کے اندر جو ایک لوتھڑا ہے نا اس میں کمال ہے، اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ ہے جس میں عشق کی آگ ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عشق کی آگ جب لگ جائے تو پھر تڑپتا رہتا ہے۔ آج لوگ ہمیں اس معاملے میں وہ ایک تانا دیتے ہیں اور اس معاملے میں ڈراوا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو تم نے عشق سے لگا رکھی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہاں سے نہ ثابت ہے، یہ بتاؤ یہ کہاں سے ثابت نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، یہ اس کا ہمیں مصطفیٰ کے فرمان نے بتایا ہے، یہ اس کا ہمیں مصطفیٰ کے نور صدیق کے حوالے نے بتایا ہے، مولا عمر نے بتایا ہے، عثمان غنی نے بتایا ہے، مولا علی نے بتایا ہے، اور یہی عشق ہمیں بلال حبشی نے بتایا ہے، یہی عشق بتایا ہے۔ تاریخ میں چلے جاؤ، میں نے کہا برق گردانی کرو سمجھ آ جائے گی یہ عشق کہاں کہاں ہے۔ اقبال کہتا ہے ابراہیم کا نار نمرود میں کودنا بھی عشق تھا، موسیٰ کا دریا کو دیکھتے ہوئے پھر بھی چھلانگ لگا دینا ہی لگتا، کہا بلال کا سلاحوں کے نیچے بھی رب محمد کی حقانیت کا اعلان کرنا یہ بھی عشق تھا، اور حسین کا میدان کربلا میں 72 دان لے کے میدان لگا لینا یہ بھی عشق تھا۔ تو یہ سارا عشق ہے، عشق کے بغیر تو معاملہ ہی نہیں، عشق کے بغیر تو یہ سمجھ لیں کہ دین کا حقیقی جو ایک اس کی روح ہے وہ نکل جاتا ہے، بغیر عشق کے پوچھو نا
حضرت جناب رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ سے کہ عشق کوئی شے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے سب کچھ عشق ہے۔ تم کہتے ہیں کوئی شے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سب کچھ عشق ہے۔ کیا ہے؟ سب کچھ عشق ہے۔ کیوں؟ فرمائیے وہ امانت ہے جو اللہ نے خاص کر انسان کو اعزاز کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ یہ اعزاز کے طور پہ ملی انسان کو، فرمائیے امانت مجھے دے رہا ہوں، اس کوالٹی کی بنا پہ تو کل مخلوقات میں ممتاز نظر آئے گا۔ کل مخلوقات میں تیرے تو مستانہ انداز ہوگا، وکھرا انداز ہوگا، تو عشق کے نشے میں مست الست ہوگا، اور مست الست جب ہوگا تو مجھے اس پہ بڑا پیار آئے گا، اس پہ بڑا ایک اپنا مجھے محبت آئے گی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ دیا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں بانٹا۔ اور میں اس پر ایک اپنا چھوٹی سی جس کو کہتے ہیں مختصر سی حدیث اس کو ٹچ دیتے ہوئے پھر حضرت بلال حبشی کے والے سے 2-3 باتیں کروں گا۔ یہ عشق بتاؤں یہ کیسا ہے؟ جب ہو جائے نا پھر بندے کو نہ تن کا پتہ ہوتا ہے نہ بدن کا پتہ ہوتا ہے، نہ تن کی اس کی کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ اس کا جسم کا یہ سمجھے نا آنگ آنگ بلکہ لو لو دے منڈ لکھ لکھ چشمے، ہر لو میں عشق ہوتا ہے۔ اور اس کی علامت پتہ ہے یہ نہیں کہ ہر بندہ نعرہ لگائے جی عشق ہے عشق ہے عشق ہے، نہیں، ایسے نہیں۔ علامت کیا ہے؟ جب ہو جائے نا اور ہو بھی حقیقی ہے، دنیاوی نہ ہو، مادیت کا عشق نہ ہو، جہالت تاریکی اور اندھیرے کا عشق نہ ہو، عشق ہو اپنے رب اور اس کے سونے مدنی محبوب سے، یہ عشق ہونا نا تو اس کا رنگ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ کہتا ہے تن کٹ جائے بدن کٹ جائے پر نہ دل سے سونے کا نام جائے نہ زبان سے جائے، ہر وقت بس نعرہ یہ ہو زمینوں بھیجا، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا
ختم کرو. اللہ اللہ میرے نبی کے غلام نکلے ابھی رستے میں تھے, اطلاع ملی نبیوں کے امام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. صحابہ پلٹ کے آ گئے, ادھر نبی آخر الزمان آپ کا وصال ہو گیا. تمام صحابہ جمع ہوئے, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد 3 دن صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آتے, درود و سلام کا کجرے پیش کرتے اور واپس نکل جاتے. پھر میرے کریم نبی کو دفنا دیا گیا. دفنانے کے بعد حضرت جناب مولا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, اور صحابہ اور نبی نے تمہیں جس محاذ پہ بھیجا تھا اس فاضل پہ پہنچ جاؤ, اس سرحد پہ پہنچ جاؤ. جو ڈیوٹی لگائی تھی اپنی ڈیوٹی پوری کرو, اپنی ذمہ داری پوری کرو. حضرت جناب مولا فاروق اعظم عرض کرنے لگے, اور اللہ کے سونے نبی کے سونے خلیفہ اور امیر المؤمنین, اگر ہم چلے گئے اس بادر پہ مدینہ خالی ہو جائے گا, لوگ مدینے پہ حملہ کر دیں گے. اللہ اللہ صدیق اکبر فرمانے لگے, اور تم فکر نہ کرو, مدینے میں ابو بکر کافی ہوں, اور تم اس محاذ پہ چلے جاؤ. اللہ اللہ صحابہ نکلے, اس محاذ پہ پہنچے. وہ جو سپاہی, وہ جو مصطفیٰ کے غلام, وہ جو مصطفی شیر اس بادر پہ یمامہ کے میدان میں لڑنے کے لیے چلے, انہوں نے ایک سپاہی وہ بھی تھا جسے دنیا حبیب ابن زید کہتی ہے. حبیب ابن زید بھی اس فوج کا حصہ تھے, اس لشکر کا حصہ تھے. جب اس بادر پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کے پڑاؤ کیا. حضرت حبیب ابن زید ذرا سائڈ پہ نکلے, مسیلمہ کذاب کے سپاہی آ گئے, اس کے چہرے چاندے آ گئے. حبیب کو گرفتار کر لیا, آپ کو پکڑ کے لے گئے, مسیلمہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. مسیلمہ کذاب دیکھ کے کہنے لگا, اور لگتا تو بڑا سونا ہے, اور لگتا تو بڑا پیارا ہے, ایک مرتبہ کہہ دے میں نبی ہوں, میں تجھے آزاد کر دوں گا, کچھ بھی نہ ہوں نہیں کہوں گا. حضرت حبیب ابن زید کہنے لگے, خدا کی عزت کی قسم ہے, میں نے آمنہ کے لال کی محبت کا دم بھرا ہے, میں نے گنبد خضرا سے خضرا کے مکی سے عہد وفا کیا ہے, میں کبھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا, میں تجھے کبھی نبی نہیں کہوں گا. کہنے لگا, ذرا سوچ لے, تیری جان پہ بنی ہوئی ہے, تیری جان خطرے میں ہے, تیری جان ہمارے کنٹرول میں ہے, ہم تجھے ذبح کر ڈالیں گے, ہم تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اگر تو باز آ گیا, اگر تو نے ہماری مان لی تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے. حبیب کہنے لگے, خدا کی عزت کی قسم ہے, میں کبھی بھی اپنے نبی آخر الزمان کے بعد کسی اور کو نبی نہیں کہوں گا. مسلمہ نے کہا, وہ یہ نہیں مانتا, اس کا دایاں بازو کاٹ ڈالو. حضرت حبیب ابن زید کا دایاں بازو کاٹ دیا. جب بازو کٹا, پوچھنے لگا, اب بتا کیا کہتا ہے. حضرت حبیب ابن زید بولے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت حبیب ابن زید کہنے لگے, میں نے جو اعلان پہلے کر دیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کہنے لگا, ایک مرتبہ اور پوچھ لو. پھر پوچھا, وہی نعرہ ہے, کہا دوسرا بازو بھی کاٹ ڈالو. وہ بھی بازو کٹ گیا, آپ کی ٹانگیں کاٹ دی, آپ کی آنکھوں میں نیزے مار کے آنکھوں کو پھوڑ دیا. پھر پوچھتے ہیں, اب بول. کہتے ہیں, محمد ربی جیسا سونا رب نے کسی کو نہیں بنایا. جسم کٹ رہا ہے, اب یہ کیا ہے؟
چھوٹا سا اگر کانٹا چبھ جائے تو درد ہوتی ہے؟ بولو بھائی، تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میرے خیال میں نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ میں کوئی غلط بات نہیں بلا رہا ہوں، اپنا اگر ہے تو بولے تو صحیح، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی ٹھوکر لگ جائے، کہیں چوٹ لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ بندہ ذرا اپنا ایک مرتبہ جس کو کہتے ہیں چونک جاتا ہے یا نہیں چونک جاتا، فوراً ایک پورا بدن اس کا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حبیب ابن زید کو کہنے لگے کہ ہم تیرا بدن کاٹ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کاٹو بدن، کاٹ ڈالو، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ کرو اپنا کام۔ البدایہ و نہایہ کے اندر ابن کثیر لکھتے ہیں، کہا ان اوباش دونوں نے آپ کا دائیں بازو کاٹا، کاٹ کے پھر پوچھ لیا کہا ہم مصطفیٰ والے بات ہے نہیں کرتے، بار بار ہمارے نظریے بدلا نہیں کرتے۔ عقیدہ ہے کہ وہی جو مستانہ نعرہ میں نے شروع میں لگا دیا، پھر کہا اس کا دوسرا بازو کاٹ دیا، اب بھی محسوس نہیں ہو رہا، کہا ٹانگ کاٹ دو، وہ بھی کاٹ دو، دوسری ٹانگ کاٹ ڈالی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ درد کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بات وہ شروع میں کہا نا کہ جس وقت بندے کو اس کے حقیقی میں جائے، اللہ اس کے یار سے پیار ہو جائے، تو پھر بندے کو تن بدن بھول جاتا ہے، بندہ پھر ہر جگہ ان کے عشق میں مست رہتا ہے، اس میں غرق رہتا ہے۔ وہ منصور نے کہا تھا نا انا الحق میں حق ہوں، تو لوگوں نے کہا یہ کفر کر لیا، اس نے اس کو پھانسی دی جائے۔ اب اسے پھانسی پہ چڑھایا نا تو وہ پھانسی کے پھندے میں سے آواز آنے لگی انا الحق انا الحق۔ اور فتح رشیدیہ کے اندر دیوبندیوں کے مفتی محترم رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں منصور حلاجاں بندے پہنچ نہیں سکے، وہ بندہ کبھی پہنچ گئے، لوگ پہنچ نہیں سکے، پہچان نہیں سکے کہ بندہ کس لیبل پر، کس سطح کا ہے، اس کا لیبل نہیں پہچان سکے۔ پھانسی کے پھندے میں سے آواز آئی انا الحق، انہوں نے کہا دیر نہ لگاؤ، اس کو جلدی جلدی پھانسی دو، جلدی دو۔ سیدھی لاشا نیچے گرا، لاشے میں سے آواز آئی انا الحق سبحان اللہ انا الحق۔ خواہش کا بدن کاٹو، ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کا ٹکڑا بھی نہیں جاتا، بدن کو بڑھاتا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ہر ٹکڑے میں سے آواز آئی انا الحق انا الحق انا الحق۔ کیسے کہا بدن جلایا تو راہ میں سے آواز کہا دریا میں بہا، دریا میں بہائی تو لہروں میں آواز آئی کیا اصل میں جس وقت بندہ اس کے میدان کا شہسوار بنتا ہے یا اس فقیرہ کا مسافر بنتا ہے تو وہ امتحان اس کی آزمائش ہوتی ہے، پھر چلتے چلتے وہ مقام آتا ہے اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، بس پھر یار کا وجود رہ جاتا ہے، اپنا وجود مر جاتا ہے، بس پھر وہ محبوب کا وجود رہ جاتا ہے۔ ایک لفظ بولتے ہیں نا فنا فی الشیخ ہے، یہ فنا فی الرسول ہے، یہ فنا فی اللہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا، کہا مالک جو ہے تو ہی ہے۔ جب یہ کہا نا تو پھر اللہ کو بڑا پیار آیا، فرمایا اب میں تجھے جب تو مجھ میں فنا ہوا نا اب میں تجھے بقا عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ بقا کیسے ملتی ہے؟ دیکھو نا 10 صدیاں ہو گئی، داتا ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ یہ کیا ہے؟
وہ رب کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے عشق میں فنا ہو گئے، اللہ نے انہیں بقا عطا فرما دی۔ اب کئی اور دادا کے دور میں تھے، اس کے بعد بڑے بڑے مچھنجر آئے، گئے مٹ گئے، گل گئے، سڑ گئے، نہ ہی، لیکن دادا صاحب آج بھی دنیا کہتی ہے آج بھی مسلمان۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر لیا عشق مصطفیٰ میں، فنا کر لیا عشق الہی میں۔ جب فنا کر لیا رب نے اس کے بدلے میں بقا فرما دی، باقی رہ گئے۔ اب ہوا یہ منصور اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ اور عشق الہی میں فنا کر چکا تھا، فنا ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ فنا کے بعد اللہ نے اس کو بقا عطا فرما دی۔ تو حضرت حبیب بن زید کو جو یہ بازو کٹے، ٹانکیں کٹی، چمڑی ادھر رہی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا انہوں نے آپ کی چمڑی کو یوں ادھیڑا جس سے بکرے کی جانور کی چمڑی کو ادھیڑا، ایسے زید کو کرا۔ اور پھر بھی زبان پہ یہی جاری تھا، اللہ نے محمد عربی کو سچا نبی بنایا۔ پھر بھی یہ کیا ہے؟ کہا ہم نے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں فنا کر دیا۔ جب فنا ہو گئے کہا اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بدن کٹ رہا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، کیوں؟ کہا ہم عشق کی لذت میں تلذذ لے رہے ہیں، ہم عشق کے اس سمندر میں غرق ہیں اور اس میں تیر رہے ہیں، ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا کیا ہو رہا ہے، بدن کے ساتھ بازو کٹ کر ٹانگیں کٹ رہی ہے، چمڑی ادھر رہی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ عشق میں اس قدر آگے نکل گئے کہ اب ان کو اپنے وجود کی پرواہ نہیں، اب پرواہ ہے تو مصطفیٰ کی عزت و حرمت کی پرواہ ہے، اور اس پرواہ کے ساتھ وہ جی رہے، اور اس سرکار کے ایک جو عہد وفا کیا تھا اس کا لحاظ اور اس کا پاس کرتے ہوئے وہ بات کر رہے ہیں۔ بالآخر شہید ہو گئے نا، تو شہید ہونے کے بعد صحابہ جنگ فتح کی، مسلمہ کو مارا اور مسلمہ کو واسطے جنم کیا، اس کی فوجی کاٹ ڈالے اور کچھ دو چار دانے بچے تو بھاگ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ صحابہ جب پلٹ کے مدینے پہنچے، یہ عشق کی باتیں میں نے آپ کو پہلے کہا، حضرت بلال حبشی کی بات آپ کو سناتا ہوں، یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ جاتا ہیں، لوگ مذاق جو کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نا فکر ہے، اپنی ایک سوچ ہے۔ ہمیں تو یہ فکر ملی ہے صوفیاء سے اور اولیاء سے، کہا عشق کا کٹ دبوتے پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ چلو وہ بہاولپور کی سرزمین پر وہاں ایک دریا کے کنڈے میں ایک اللہ کا ولی مرد کلندر گزرا ہے جس سے دنیا غلام فرید کے لیے ہے۔ پتہ ہے کہ عشق عالم تھا، ہر وقت حالات میں آتا ہے کہ ہر وقت کو جھومتے رہتے اور زبان سے عشق ہی عشق جاری ہے، عشق بول رہے ہوتے اور عشق ہی عشق بول رہے ہوتے، اور پھر بولتے بولتے ایسا مقام آیا کہنے لگے سونا میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو، میڈا یار بھی تو اسلام بھی تو، میڈا مصحف تے میڈے حج نمازہ فرض فریضے سوم صلاۃ آزان بھی تھی، جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں اتھا میں مٹھڑی لت جان طلب او تا خوش بسلا بچ مڑ کے عرب، ہر بیٹے یار دی تانگ لگی سنج سینے سکھ دی سانگ، دکھی ددری دے ات تانگ لگی تھے مل میں رسول زمولے صاحب۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں اتھا میں مٹھڑی کہتے ہیں میں یہاں تڑپ رہا ہوں، مست نست ہوں، باہر وقت تڑپتا رہتا ہوں، اور جان کی حالت کیا ہے؟ نت جان بلب، میری جان لبوں پہ آئی ہوئی ہے اور میں
مر رہا ہوں اور ادھر دیکھو میرا سونا سجن وہ مدینے میں ہے. کہتے ہیں ہر ویلے یار دی تانگ لگی, ہر ویلے سرکار کی یاد میں دیکھو جو ہے نا وہ ایک مستانہ ایک فطرت میں ڈالے ہوئے ہے. اور سنج سینے سکھدی سانگ لگی, یہ جو سینہ ویران تھا نا اس میں سرکار کے عشق کی ایک جھلک اور ایک تڑپ پیدا ہو گئی ہے. اب کیا ہے ورنہ اب دن رات بڑے مستانے ایک حالت میں گزرتے ہیں. تو یہ ایک محبت اور پیار کا یہ انداز ہے. حضرت حبیب بن زید شہید ہوتے ہیں, صحابہ واپس سے مدینہ شریف گئے. حضرت حبیب کی والدہ جو تھی ان سے ملاقات ہوئی تو والدہ پوچھنے لگی, اے حبیب صحابہ بتاؤ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ گیا تھا, کیا وہاں اپنا رول پلے کیا, کیا اس کی وہاں کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ ذرا بیان تو کرو, کہ اس نے وہاں جفا تو نہیں کی, بے وفائی تو نہیں کی. صحابہ نے کہا ایسے ایسے تیرے بیٹے کے ساتھ وہ یوں اس کا بدن کاٹا گیا. حضرت حبیب کی والدہ جو تھی انہوں نے یہ نہیں کہ اپنا ماتم شروع کر دیا اور شور و غوغا اور واویلا اور انہوں نے ایک آسمان سر پہ اٹھا لیا اور رولا ڈالنا نہیں, بڑے تحمل کنٹرول سے کہنے لگی, کہا واقعی میرے بیٹے نے سرکار کی عزت پر یوں جان ماری, واقعی میرے بیٹے نے سرکار کی حرمت اور نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر یوں جان قربان کی ہے. کہا ایسے ہی کی ہے. آپ کی والدہ کہنے لگی اچھا ایسے کیا ہے, تو پھر کہنے لگی الیوم ارضاتہ پترا میں تینوں دوتی اج دے دن واسطے سجایا, میں نے تجھے دودھ ہی آج کے دن کے لیے پلایا. ہمارے ہاں سبق یہ دیا جاتا ہے, یہ جو مولوی لگے رہتے ہیں اور کسی کہانی سناتے رہتے ہیں ان سے بچا کرو بیٹا, ان سے گریز کیا کرو, اوائڈ کرو, ان کے پروگرام میں نہیں جانا, کیا ہو جائے گا. یہ لوگ بڑے نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں, یہ بڑے تنگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں, یہ ایک ادارے میں باؤنڈ رہتے ہیں, انہیں کو عطا پتہ نہیں ہوتا بھائی کہ حالات کیا چل رہے ہیں. یہ ایک جدید دور ہے, وہ جدید بات کرو آپ کو 1400 سال پرانی بات اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہو, اس پر بیان شروع کر دیتے ہو. یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے, کب کو نئی بات سناؤ. میں نے کہا ہر چیز نئی لے لینا لیکن عقیدہ وہی رکھنا جو عقیدہ نبی نے تو ہمارے یہاں یہ سب دیا جاتا ہے. اور رات کو نا بچوں کو خوب ٹیلی ویژن شریف یا شریفہ اس کی خوب زیارت کروائی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں قاری صاحب, مولوی صاحب, حافظ صاحب. بچہ بڑا تنگ کرتا ہے, روتا ہے رات کو اور سوتا نہیں, سونے نہیں دیتا. میں نے کہا جب اسے لڑائیاں بڑھائیاں فلمیں ڈرامے دکھا کے سلاؤ گے تو پھر اسے ڈرنا ہی ہے نا خواب میں, ادھر سے کوئی تلوار آ رہی ہے, کوئی ادھر سے کوئی فون آ رہا ہے, ڈرنا ہی ہے. اسے کلمہ پڑھا کے سلاؤ, اسے نبی کے نام کا نعرہ مستانہ سکھا کے سلاؤ, بچوں کو نبی کا پیار پڑھا کے سلاؤ. بچوں میں بلال والے جذبات بھرے ہیں, حسین والا کردار اس کے آگے ایک جنم لے گا اور اس کی سیرت نفیس اور عمدہ ہوگی. لیکن جب ایسا کرو گے صورت میں تو کبھی نہیں ہو سکتا نا. بندہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا درد پیٹ میں ہے اور وہ دوائی کھانا شروع کر دے جو ہے اپنا سر کے لیے, وہ گولیوں پہ گولیاں ہیں, ٹیبلٹس لے رہا ہے, کہتے ہیں یہ آرام نہیں ہوتا. اور بھائی آرام تے تاں اسی سے ٹھڈلی کھانسی ٹھڈلی تو کھا ہی نہیں رہا, تو اپنا گڑبڑ کی ہوئی ہے نا, ڈسپلن سارا خراب کیا ہوا ہے, نظم و نسق سارا برباد کر دی ہے, اس کو اپنا تباہ کر دی ہے. اور اس کے بعد کیسے نظام سنبھلے, نظام کو سنبھالنا ہے تو پھر چلو پیچھے سے جانا, بچوں کو پڑھاؤ, بچوں کو بتاؤ
کہ بچوں کو بتاؤ نبی نے طائف کے میدان میں کیسا کردار ادا کیا تھا، ان کو بتاؤ حنین میں کیا کیا تھا، صحابہ نے کیا کیا تھا، مصطفیٰ کے ساتھ وہ کس طرح اپنا ایک دیوانہ مار کر رکھے تھے، یہ ساری باتیں بتاؤ نا انہیں، یہ بتاؤ مسجد نبوی میں سونا آتا تھا تو کیسے بیٹھتا تھا، صحابہ بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، سنتے تھے تو کیسے سنتے تھے، تو یہ ساری باتیں بتاؤ نا۔ جب یہ بتاؤ گے تو پھر خدا کی قسم اقبال کہتا ہے بچہ کبھی بگڑے گا نہیں، وہ خالد بن ولید جیسا ایک کردار لے کے اٹھے گا، حسین جیسا کردار لے کے اٹھے گا، وہ بلال حبشی جیسا کردار لے کے اٹھے گا، لیکن شرط یہ ہے بچوں کی تربیت بدل دو، بچوں کی پرورش اس کو اس نہج پہ لے جاؤ اور اس اپنا کنڈیشن اور اس اپنا سچویشن پہ لے جاؤ جو آج سے 1400 سال پہلے سرکار نے صحابہ کی، صحابہ نے پھر اپنے بچوں کی آگے کی اور انہیں تعلیم دی، انہیں پڑھایا، حضرت رسول کریم علیہ السلام کی نسبتیں، یہ ساری چیزیں بتاؤ نا، یہ سکھاؤ، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ بچہ وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اس کے اندر پھر لگن پیدا ہوگی، اور اس کا عملی طور پہ وہ لوگ اپنا جانتے ہیں جنہوں نے یہ کچھ کیا ہے، بچوں کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، بتایا ہے، خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے وہ باقاعدہ گنگناتے ہیں تو روح خوش ہوتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ کیسے بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، دھم رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں اور اپنا حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر کہنا پڑتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بٹ سرپرائز، کتنی حیرت کی بات ہے، یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ بہرحال ایسی تربیت کرو تو حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے انداز میں کی؟ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہیں، جن راہوں سے سونا گزر جاتا تھا ہم ان رستوں سے بھی پیار کرتے تھے، جن پتھروں کو نسبت نبی سے ہو جاتی تھی ہم ان پتھروں کو پیار کرتے تھے، ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کی بات شروع کرتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں بلال حبشی، دو تین باتیں کرتے ہیں، وہ سارا قصہ واقعہ تو نہیں سنا سکتے نا، اتنی اپنا وہ سکت میرے اندر ہی نہیں ہے، وقت تو برداشت کر لے گا، آپ بھی کر لیں گے، لیکن میں اپنا فی الحال جو وہ ایک پوزیشن میں نہیں ہوں، تو بہرحال بات دو چار آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام ہیں، آپ نے حضرت جناب بلال حبشی وہ سارا وہ قصہ واقعہ وہ آپ احباب کے ذہنوں میں ہے، سنا ہے، کئی بار سنایا ہے، اور ایک اور بات کر دوں، بہت ساری روایات، بہت ساری چیزیں، میں ایک بات کلیئر بالکل اوپن لکھ اور جس کو کہتا ہے نا فیئر لیسلی کہہ، اور میں پبلکلی یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، بات وہ کروں گا جس پر میں بعد میں ذمہ دار اور باقاعدہ اس پر ایک آگے ہمیشہ کے لیے رہ سکوں، وہ بات نہیں کہ اس کو میں کر دوں، لیکن بعد میں پھر مجھ سے پوچھے دی بیان کے تو کیتے ہے، تو میں کہا جی پھر وہ کتاب کا نام نہیں یاد پر صفحہ 420 ہے میں یہ کر سکتا، کیونکہ ہمارے یہ دوست ہیں مول پورا میں قاری صاحب مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب نے بیان کیا اور بیان کی ایک روایت ہے، تو اب وہاں جھگڑا پڑا ہوئے وہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں مل رہا، کہاں سے وہ بیان کیا، کیا ہے کیا نہیں، میں نے کہا وہ اسے ہی پکڑو جس نے بیان کیا ہے، اسے پکڑو، جانے نہیں دے، اگر چلا گیا تو واپس پکڑ کے لے آئے، بٹھا کے کہو یہ بات بتاؤ کہاں کی، پھر جانے دے، ایسی سچی باتوں کے نا اعتبار کرو نا، صرف اللہ اللہ کی اور ہو گئے، وہ بات کریکٹ کرو، اب وہ بات کیا تھی، وہ مسئلہ کیا تھا، وہ چیز کیا تھی، وہ ہم آج بیان کریں گے اور پورا حوالہ دے کر بیان کریں گے۔ میں نام بھی بتایا جاتا ہوں، وہ سب سے کوئی کہے کہ شاید مولوی اور یہ اپنی شوخیاں مار رہے ہیں، یہ نور مسجد سے آگے چلے جائیں، نور مسجد ہی آگے دیکھیے، وہ فیصل مسجد اس ذرا اپنا شیخ کی مسجد یہ باہر میں نور پر ہے، تو قاری علی احمد صاحب وہ میرے پاس آئے، مدرسے گئے جامعہ میں، تو اب وہ بیچارے کافی دن پریشان رہے کہ روایت بیان ہو گئی، اب ہمارے علاقے میں وہاں فساد ہے اس پر اور
لڑائی ہو رہی ہے، لوگ دستوں پر روائیں کہ یار ایک دھڑا کہتا ہے ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے ساڑھے مولویوں نے بیان کی تھی، اگر مولویوں نے تو دسو کتنے لکھی ہے، کتوں بیان کی، پوچھو ذرا۔ تو یہ کہا، تو اب پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ آجی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بیان کر دیے، حوالہ جس نے دیکھنا ہے تو تلاش کرے آگے دیکھ لے، تو وہ مجھے کہنے لگے۔ اب میں نے پھر وہ کہتے ہیں نا کسی سے اپنا بوجھ نہ ڈالو، کسی سے سہارا کر کے بیٹھو، میں ایک دو دن کسی اپنا ساتھی نائب رابطہ، لیکن کوئی نہیں، مڑ کے گھر آیا نا تو مدرسے سے پڑھ کے تو جو ہی آتا گیا، آتے ہی میں نے کہا بھئی آج کتابیں اگر میں 10,000 کتاب کھولنی پڑے تو کروں گا برک کردانی، آج حدیث مجھے یہ تھا کہ کہیں پڑھ کے نشان لگایا ہوا، اور وہ کہاں لگایا ہوا تھا، اس میں نہیں، یہ تو اور کتاب ہے، اس میں پرسوں کل پرسوں پڑھی، اس میں اب پڑھیے جو بات کری ہے وہ کروں۔ امام قسطلانی کی ایک کتاب ہے شرح مواہب دنیا، اس کی شرح ہے امام زرقانی کی، اس کی 12 جلدیں ہیں، عربی میں ہے، بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر میرے پاس 10 ہے، اس کا پیج صفحہ 113 ہے۔ گھر آیا تو وہ تلاش کرتے کرتے کتابیں نکالی، دوسری تیسری، تو وہ نا سرے بھر کے میری عادت ہے میں یہاں کچھ حوالے نوٹس لگاتا رہتا ہے، تو وہ کھولا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ حدیث سامنے آئی۔ جب ملی تو اب جن جن دوستوں سے میں نے رابطہ کیا تھا مجھے نہیں بتا سکے، میں نے فوراً پھر سب کو فون کیے، میں کہا حدیث مل گئی آپ کو بھی بتا دیں گے، وہ بڑی خوش ہوئی۔ اب یہ دوست انہوں نے آگے بھی دکھائی حدیث کیا ہے، حدیث یہ ہے کہ وہ بلال جسے زمانہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس کی عزت نبی اور نبی کے صحابہ کے دربار میں کیا تھا، اس کا مقام بارگاہ رب العزت میں کیا تھا۔ آپ کو خبر ہے جب ہمارے آقا مکہ ہجرت کر کے مدینے گئے تھے تو کیسے گئے تھے؟ ایک سرکار دوسرے حضرت جناب صدیق صدیق یہ احساس، اور انتہائی جس کو کہتے ہیں کہ ایک غلط سلوک مکے والوں نے میرے نبی سے کیا، سرکار مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ خیر میرے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی کبھی ہم دوبارہ اس مکے پہ آئیں گے، اللہ، اور شان سے آئیں گے، ایسے نہیں آئیں گے، پورے شانہ شان سے آئیں گے، اور ایک پورے جس کو کہتے ہیں بھار سے آئیں گے۔ تو پھر وہ وقت آ گیا، اللہ اللہ تیرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رسول کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کا 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے چلے مکہ المکرمہ کی جانب۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا آج محمد نبی بڑی بھاری فوج لے کے آ رہے ہیں۔ مکے والے گھبرا گئے، پریشان ہو